ما دمت حیا، تو ماں کی گود میں کون سی نماز پڑھتے تھے اور زکات دیتے تھے؟ کیا بات ہے؟ جب وہاں نماز اور زکات نہیں تھی، کیوں کہ ان پر اس وقت فرض نہیں تھی، نہ وہ وقت تھا. تو زکات اور نماز ہوتی تو ہے فرض جب اس کا وقت ہوتا ہے، اب وہاں وقت ہی نہیں ہوتا. وہ سمجھے کہ نہیں؟ لیکن ہم اس کا بھی ایک ہی جواب دیتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں اچھا جی عیسیٰ السلام کھاتے پیتے کیا؟ وہ کہاں یا کلن تو آپ مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے تھے. اب یہ کہتے ہیں مریم مر گئی تو عیسیٰ بھی مر گیا، لہٰذا اب مان لو کہ مریم مر گئی تو عیسیٰ بھی مر گیا، ورنہ بتاؤ عیسیٰ کھاتا پیتا کیا؟ بھائی ایک مر گیا ہے. اب مرزا قیانی اور اس کی بیوی مل کر کھانا کھاتے تھے. ہم کہیں کہ مرزا اور اس کی بیوی مل کر کھانا کھاتے تھے، بازار میں مل کر جاتے تھے، بے پرد اس کو لے کر چلتا تھا، اچھے چل کر جاتا تھا، بعد میں سیر کے لیے بیوی کو لے کے جاتا تھا تو غیر کر دیں گے. ٹھیک ہے، رل کے کھانا کھاتے تھے، رل کے شربت پیتے تھے، بوتلیں پیتے تھے. اب مرزا مر گیا پہلے اور وہ بڑی آگے پاکستان میں الو کی بچی تھی. مرزے کی بیوی جو تھی، مرزا مر گیا 1908 میں اور وہ پاکستان بننے کے بعد 50 یا 55 میں آ کے بہت ہوئی. مرزے سے مرنے کے 50-60 سال بعد جی اب وہ کھاتی پیتی نہیں تھی. پھر مرزے کے مرنے سے اس کا کھانا بھی بند ہو گیا. مرزے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جو فرماتے ہیں وہ کہاں رہا کہ مریم اور عیسیٰ ماں اور بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے. اب وہ کہتے تم مان کے اس کی ماں مر گئی ہے لہٰذا مان لو عیسیٰ بھی مر گئی. ایسے الو کے بچے. پھر کہتے ہیں اچھا وہ کھاتے کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں اچھا وہ پیشاب پکانا کدھر کرتی؟ بڑی ٹھیک ہے. میں کہتا تمہارے منہ میں کرتی کوئی ضرور پیشاب پکانا ہے تو قادیانی تھوڑے تھوڑی ان کے منہ میں کر دیتے. ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہاں پر نہ کھانے کی عادت ہے نہ پیشاب پکانے. حضرت آدم کی جنت سے تو جائے رہا ان کے دن اما تاری ہوا بھی تو کتنے ہم سے اتریا جی لٹرین نہ بنائی حضرت چلا جاتا پیو ماں جو رہے وہ جس سے جانتے رکھتے موترین تو پتر نام بھی نہیں لگا رہتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے باتیں جو ہے نا یہ تو جوابات ہیں اپنی جگہ پر. میں آپ کو ایک ایٹم بم بتانا چاہتا ہوں جو قادیانیوں کے سب دلائل کو برہم کر دے گا، سب اعتراضوں کو ختم. ایک ایٹم بم. لیکن آپ کو قدر نہیں ہے. مجھے افسوس اس بات ہے نہیں کوئی قدر نہیں. اتنی اہم بات، اتنی قیمتی بات آپ کو بٹیرے چٹیرے کھلاتے تو پھر کوئی بٹیرے کھلاؤ تو پھر بات ہے. بہت ہی اہم بات، اتنی قیمتی بات ہے کہ آپ کو اس قیمت کا اندازہ تب ہوگا جب آپ ہمارے اس ہتھیار کو استعمال کریں. جب اس ایٹم بم کو استعمال کرو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی ہے کتنی قیمتی چیز. میں نے کئی جگہ بازار مناظروں میں جاتے ہوئے صرف یہی ایک کتاب ہی لے جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی بحث یہ ایک ہی کتاب لے جاتا. نہیں وہ اور ہے، براہیم نہیں ہے. ایٹم بم تو اور کتاب ہے تو کوئی عقل کا چاہتے ہیں. مجھے نہیں آتا الو بس مجھے آتا ہے نام اس کا نہیں. میں جب نہیں بتایا تو اس میں کوئی حکمت ہے. تم جلدی سے بول رہے عقل کے اندھے. اچھا مولوی صاحب تو جا رہا ہے اور ایٹم بم بیچ میں رہے تو پھر آپ نماز کا کیا کریں؟ یہ ہے چلو توجہ کرو بغیر تحریر کے بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے ہاتھوں ایک بات لکھوا دی اور وہ خدا کی قدرت ہے. کیا مرزا صاحب نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہے. ولم یمت ولیس من المیتین ھذا وموسیٰ فتح اللہ الذی هذا وموسى رضي الله الذي أشار الله في كتابه إلى حياته وفارض علينا أن نؤمن بأنه حي في السماء ولم يمت وليس من الميت. کہتا ہے یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اشارہ کیا ہے اور ہم پر یہ بات فرض کر دی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں. کہاں پر زندہ ہے؟ کتنے؟ ولم یمت اور مرے وليس من المیتین اور مردوں میں سے. اب ہم کہتے ہیں جو 30 آیتیں عیسیٰ کو مار رہی ہیں ان میں موسیٰ بھی مر گیا اور اگر ان 30 آیتوں کے ہوتے ہوئے موسیٰ زندہ ہے تو عیسیٰ بھی زندہ. اور تو جو عیسیٰ کے سستے سے چلا
इस रस्ते से मूसा चढ़ गया। तुम कहते हो ईसा खाता पीता क्या है, हम कहते हैं मूसा इस्लाम उसका बड़ा भाई है, जाती उसके पास बैठ कर खा पी लेता है। तुम कहते हो ईसा किधर मुँह करके नमाज पढ़ता है, हम कहते हैं जिधर मूसा नमाज तो मुँह करके पढ़ता है, मुँह करके नमाज पढ़ता है। पर ईसा के लिए मूसा, ईसा के लिए जब वो ईसा की बात करे तुम्हारे मूसा खड़ा कर कहो तुम्हारे अब्बे ने लिख कर मूसा जिंदा है भी आसमान पर, बना मुझे मौत तो मरा भी नहीं है, बड़े जमीन में ये थी पेश करते हैं उन तमाम का जवाब कि जनाब ये मूसा जिंदा है। और कहाँ है जिंदा? आसमान का। जिंदा भी कहाँ है? तो उनके तमाम इशारों और तमाम सवालों का एक जवाब आया है। जब वो ईसा की बात करें तुम्हारे मूसा खड़ा कर तो कहता प्यो ले जब मूसा जिंदा वो क्या जिंदा वो कितू चढ़िया वो की खानदा वो की बहाना करता है, जिससे मूसा क्या करता मगर ईसा भी लगा जाता है। ठीक है नहीं? ईसा के लिए मूसा, जब वो ईसा की बात करें तो सिर्फ मूसा को खड़ा कर। वो कहो कि वो कहते कि ईसा मर गया, कोई नायकों ने मार दिया, आप मूसा कैसे कर सके? ये कौन सी बात? तो है ये हवाला जो है इसका नाम मैंने रखा है एटम बम, और दूसरा नाम इसका रखा है चला गया। चलो जाने दो, नहीं अभी तो इसकी और बड़ी बातें हैं, तशरीहात हैं किसी, ये तो नहीं है कि इतनी बात से खत्म हो गया। इसका जो वो कादियानी जवाब देते हैं, अब उन जवाबों का जो जवाब हम देते हैं कितने चलो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने आपको एक हवाला बताया है जिसका नाम मैंने एटम बम रखा था कि हयाते वफाते वसी पर कादियानी जिस कदर एतराज करते हैं, जो इश्कालात पेश करते हैं और जितने दलाइल भी वो वफाते मसीह के लिए देते हैं, उन तमाम के लिए एक जवाब मैंने आपको बताया। ये है इल्जामी जवाब कि मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिख दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे लिखवा दिया उसे जलील करने के लिए, क्योंकि उसने ईसा अलैहिस्सलाम की मौत पर जोर लगाना था। अल्लाह ने ईसा से पहला एक नबी मूसा तो उसके हाथों लिखवा दिया, हालांकि मूसा की जिंदगी का कोई दिखाया नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की आसमानों पर जिंदगी का कोई भी कायल नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उसे जलील करना था उसके हाथों लिखवा दिया। आदा व मूसा फतल्लाही अशारुल्लाह की किताबी ला हयाती व फरज़ अलैना अन नु'मिना बिअन्नहु हय्युन फिस समा व लम यमुत व लैसा मिनल मय्यीन। कितनी बार इबारत, इससे भी बार एक इबारत है दूसरी किताब उसमें लगा, यानी कहता है बल हयातु कलीमिल्लाह साबितुन बिनस्सिल कुरानिल करीम अला तक़रउ फिल कुरान वला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइ वअन तअलम अन्नल आया ला युलाक़ून अल अम्वात, कि जिंदा जो है वो मुर्दों से नहीं मिलते। और नबी करीम ने मेराज की रात को मूसा से मुलाकात की थी, तो जब नबी जिंदा थे तो साबित हुआ मूसा भी जिंदा, ये उसके लिए बल हयातु कलीमिल्लाह साबितुन बिनस्सिल कुरानिल करीम कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह की हयात जो है वो नस्से कुरान से साबित है। समझ आई या नहीं है? क्या जरूरत है किताब की, क्या जरूरत है जी? बस आप ऐसे ही मान लिया। हाँ किताब जो है वो पहली ही है, ये किताब है सफा इसका 51 है और ये लिखा है आजा व मूसा फतल्लाही अशारुल्लाह की किताबी ला हयाती व फरज़ अलैना नु'मिना बिअन्नहु ये है लिखा सब ऐसा इस्लामी है। आजा व मूसा फतल्लाही अशारुल्लाह की किताबी ला हयाती व फरज़ अलैना अन नु'मिना बिअन्नहु हय्युन फिस समा व लम यमुत व लैसा मिनल मय्यीन। किताब का नाम है नूरुल हक और सफा इसका है 51, सफा इसका 51। और इसकी एक मैं निशानी बताया करता हूँ, अगर आपको किताब का नाम याद न रहे तो इसका दूसरा नाम है लानतों वाली किताब। कौन सी किताब? ये देख लो लानते लिखी नहीं, यानी इसमें 1000 लानत है, लानत 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 अल्लानत 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 लानत खाने बने हुए। तो इस किताब का अगर आपको नाम भूल जाए
کہ یہ جو ایٹم بم ہے موسیٰ والا یہ کون سی کتاب میں ہے؟ تو آپ اس کا نام یاد رکھیے لعنتوں والی کتاب. کون سی کتاب؟ جس میں 1000 لعنت لکھی ہوئی باقاعدہ نمبر لگا کر لعنت 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 لعنت. اور اس کا یہ دان شجاعتی مرحوم تھے نا وہ جب تقریر فرماتے تھے تو تقریر پر اس کتاب کو ساتھ رکھتے اور جب وہ بیان کرنے لگتے تو کہتے اچھا بھائی کوئی مڈل کا لڑکا آ جائے مڈل اچھا نہیں تو کوئی مڈل پاس آ جائے تو کوئی لڑکا آ جاتا اسٹیج پر تو اس کے سامنے یہ کتاب کھول کر رکھتے تھے اور یہ پہلا صفحہ نکالتے. یہ پہلے صفحے میں 4 سطریں ہیں لعنت کی ہے 4 اچھا یہ کھول کر اس کے سامنے رکھتے کہتے بیٹا پڑھو وہ پڑھتا لعنت 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 یہ 4 سطریں پوری. وہ بیچارہ بڑی مشکل سے 4 سطریں پوری کرتا پھر ساری گاڑی سے بھر کا الٹ دیتے ہیں آگے کو سارا سب بھرا ہوا لانتے یہ ساری لانتے ہی لانتے. اب وہ ڈر جاتا وہ کہتا جی مجھے شریف پڑی جائے یہ شریف پڑی یہ بیٹا اور پڑھو آگے پڑھو. پھر اس علاج پر لعنت 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 پھر قاری صاحب کہتے کس پر اس پر پھر جناب وہ بیچارہ پھنس جاتا. پھر قاری صاحب کہتے بھائی پانی جگرا اس کا جس نے بیٹھ کر 1000 لعنت لکھی ہے یہ بچہ جو ہے یہ تو 4 سطریں پڑھ بھی نہیں سکتا. اور اب مرزائی جو ہے ان کا بھی بڑا حوصلہ اور جگرا ہے جو مرزائی یہ کتاب پڑھتے ہوں گے تو حضرت نے اتنی محنت سے 1000 لعنت لکھی تھی تو وہ بھی اس لعنتوں کا وظیفہ پڑھتے ہوں گے یا نہیں؟ لعنتوں کا وزن کرتے ہوں گے یا چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ تو کرنا چاہیے جب لکھا ہوا یہ لعنت 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 یہ تو کوئی یہ تو کوئی بڑا حوصلے والا ہی پڑھ سکتا ہے 1000 لعنت. ٹھیک ہے. پھر قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو خرچ ہوتا ہے آمد کے مطابق خرچ ہوتا ہے جس آدمی کا خرچ ہو سینکڑوں روپے روزانہ اس کی آمد تو 1000 روپے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو آدمی 1000 روپے خرچ کرے روزانہ اس کی آمد کتنی ہونی چاہیے؟ لاکھوں لاکھوں روپے ہو تو ہزاروں خرچ کرے. اب قاری صاحب فرماتے تھے یہ سب 1000 لعنتیں خرچ کرتے تھے تو ان پر آمد بھی تو لاکھوں کی ہوتی ہوگی لاکھوں کی آمد ہوتی ہے. اس الو کے بچے سے کوئی پوچھے بھائی مان تجھے لکھنی ہے تو لکھ 1000 لعنت تجھے نمبر لا کے لکھ کر لعنت 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 نمبر 1 لعنت نمبر 2 لعنت نمبر 3 پوری 1000 لعنت لکھ ماری 5 سب 5.5 سب لکھے لعنتاں سے. اس کتاب کا اب نام کیا ہوا؟ نور الحق تو ہوا نا. ویسے اس کی نشانی کیا ہے؟ کیا کتاب ہے اور نام کیا ہے؟ نور الحق. نام کیا ہے؟ یہ حق جیون نہیں دینا لکھی ہوئی ساری لانتے اور نہ نور الحق. جی تو یہ حوالہ یاد رکھیے. موسیٰ علیہ السلام والی موڑی کون سی کتاب میں ہے؟ سبا 52 یہ یاد کرو. اس عبادت کو حفظ کرو. اعلیٰ ہوا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہی الہیات ہی وفرض علینا ان نؤمن بانہ حی فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین. اچھا اب آپ کو میں بتاؤں اس کا جواب کیا دیتی توجہ ہے نہیں. میرے پاس ربوے کے کالج کے مسلمان لڑکے آیا کرتے تھے. ربوہ ہمارے پڑوس میں ہے نا ہمارے اور چریوٹ اور ربوے سے صرف دریا کا پاس. آپ نے چریوٹ دیکھا ہے یا نہیں؟ ربوہ دیکھا ہے؟ پھر کچھ ہوا آپ کو کیا پتا؟ تو چریوٹ اور ربوے میں صرف دریا کا پاس. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو میرے پاس آتے تھے کالج میں جو مسلمان لڑکے پڑھتے تھے ربوے میں اور قادیانی استاد پروفیسر ان کو تبلیغ کرتے تھے تو پھر بیچارے میرے پاس آتے تھے میں ان کو جوابات سمجھاتا تھا. اچھا جب وہ بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مسئلہ تھا علمی عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے یا نہیں یا کیا یہ کیونکہ علمی مسئلہ تھا اس لیے ان کو میں زیادہ گہری باتیں اور علمی باتیں نہیں بتا.
ان کو میں ایک حوالہ سمجھا دیتا. میں نے کہا تھا جب قادیانی آپ کے سامنے عیسیٰ کی وفات کی بحث کرے آپ یہ حوالہ آگے موسیٰ والا رکھ دیں کہ جناب اگر عیسیٰ مر گئے تو موسیٰ کیسے زندہ ہے, اور اگر موسیٰ زندہ ہے تو عیسیٰ بھی, اور اگر کہتے عیسیٰ کیسے چل گیا تو ہم کیسے جاتے موسیٰ چلے. عیسیٰ کیا کھاتا ہے جو موسیٰ کھاتا. یہ میں ان کو بوڑھی ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا کہ کوئی قادیانی استاد تمہیں عیسیٰ کی وفات کا اگر مسئلہ چھیڑے تو یہ موسیٰ والے موڑی دے دے تو سمجھو کہ نہیں, یا موسیٰ والا ایٹم بم ان پر چھوڑ. اب وہ جاتے وہ اپنے پروفیسروں کو بتاتے کہ حضرت مرزا صاحب نے لکھا ہے موسیٰ زندہ ہے اور مرے نہیں ہے, نئے کا علم یہ تھی. اب بتاؤ جو اشکال عیسیٰ کے لیے وہی موسیٰ کے لیے, اگر موسیٰ کے لیے حل ہوتا ہے عیسیٰ کے لیے سمجھ آئی یا نہیں. چنانچہ ان کا جو بڑا مناظر تھا استاد المناظرین استاد العلماء ان کا قاضی نذیر احمد لہل پوری کان, سمجھ آئی یا نہیں. تو قاضی نذیر جو تھا اس نے اس کا جواب لکھا الفضل, اس کا عنوان تھا الفضل جو ان کا مر گیا مزدور بڑا پورا کام آج. میرا اس کا پہلا مناظرہ ہوا ہے ربے میں 1955, آج سے 25 سال ہے. اس وقت شاید آپ پیدا بھی نہ ہوئی. تو اس وقت میرا اس کا مناظرہ ہوا تھا جبکہ وہ ہمارے استادوں سے مناظرہ کیا تھا, اتنا پرانا بوڑھا. اس نے الفضل میں اس کا جواب لکھا. توجہ کرو, الفضل قادیانیوں کا روزنامہ اخبار ہے, ربے سے شائع ہوتا تھا اب بند ہو گیا. اللہ کا روزنامہ اخبار تھا جو ربے سے شائع ہوتا تھا اور اب اللہ کی مدد سے وہاں سے وہ بند ہو گیا ہے. اس میں اس نے لکھا ایک سوال اور اس کا جواب, ایک سوال اور اس کا جواب. اس طریقہ مضمون سے کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفی کا ہے کو زندہ ہے اور بہت نہیں ہوئی, اس کا کیا جواب. اس نے 2 صفحے جواب میں لکھے, وہ میں آپ کو سنانا چاہیے. انہوں نے لکھا ہے موسیٰ سے کہا کہ وہ آسمان میں زندہ ہیں, اس سے مراد روحانی حیات. اور جو انہوں نے لکھا بلند یموت پڑھے گا میں یتیم, اس سے لڑکی جو ہے روحانی موت کیا ہے. یہ ہے حاصل اس کے جواب. اب آپ ایمان سے سوچیے کہ یہ کہنا کہ اس سے مراد روحانی حیات ہے یہ تو تک کی بات ہے. کیوں روحانی حیات تو تمام انبیاء کی مان تھی, حتیٰ کہ کافروں کی روحانی حیات بھی ہے, ٹھیک ہے. اور کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے دنیا میں کوئی شخص ان کی روحانی موت کا قائل تھا کہ میرے اس کی تکلیف. پھر نمبر 2 بات یہ ہے کہ اسی میں آگے مرزا مقابلہ کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. دیکھیے کہتا ہے اما نزول عیسیٰ من السماء فقط اثبتنا بطلان في كتاب الحمامة وقلت ان لا نجد في القرآن شيئا في هذا الباب من غیر قبل وفاته. اب جب موسیٰ اور عیسیٰ کا تقابل کرے گا, اور بنوا مولانا موسیٰ اور عیسیٰ کا تقابل کرے گا کہ موسیٰ تو زندہ ہے پر عیسیٰ مر گیا ہے. ان دونوں کے تقابل سے کیا سمجھ آئی کہ موسیٰ کی حیات روحانی ہے یا جسمانی ہے؟ کیوں روحانی حیات تو عیسیٰ کی بھی مان, یا تو ہو کہ عیسیٰ کی روحانی موت کا بھی قائل ہو اور پھر موسیٰ کی روحانی حیات کی تعویل چل سکتی ہے. جب وہ موسیٰ اور عیسیٰ کا تقابل کرتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ تو بہت ہو عیسیٰ تو بہت ہو گیا پر موسیٰ زندہ ہے, اس حیثیت سے ثواب یقین سے روحانی حیات والی بات نہیں بن سکتی کیونکہ آگے موسیٰ کا تقابل ہو اور موسیٰ کی روحانی حیات زندہ مانتا ہے. اگر موسیٰ کی بھی روحانی ہو اور عیسیٰ کی بھی روحانی ہو تو دونوں میں فرق کیا ہو, دونوں کا تقابل کیسے ہو؟ ایک کی روحانی ہے تو دوسری کی جسمانی. تو بات میری سمجھ نہیں آئی ہے نہیں. تو یہ حوالہ اگر آپ یاد کر لیں کہ مرزا قادیانی کے ہاتھوں میرے اللہ نے لکھوا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور فوت نہیں ہوئے اور میتین میں سے نہیں, تو جو اعتراض جو سوال عیسیٰ کے لیے وہ کرے آپ وہ ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی بات پیش کریں. ٹھیک ہے. مثلا ایک وہ شعر پڑھا کرتے قادیانی, ایک شعر پڑھا کرتے کہتے ہیں حیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر مدفون ہو زمین میں شاید نہ ہمارا. بڑی حیرت دلاتی ہے مسلمان, کہتے ہیں ڈوب مرو تو کتنی حیرت کی بات ہے. عیسیٰ تو آسمان میں زندہ ہو اور ہمارا نبی جو سب نبیوں کا سردار ہے وہ زمین میں دفن. اس شعر کے میں یہی جواب دیا کرتا, اس شعر کے یہی جواب. پہلا جواب یہ ہے جب وہ کہتے ہیں حیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر مدفون ہو زمین میں شاید نہ ہمارا, تو ان کو حیرت کی جا ہے
موسیٰ زندہ ہو آسمان پر مدفون ہو زمین میں چاہے جہاں ہمارا ہوں تو غیرت کتنے بڑھ جاتی جی موسیٰ سے زندہ ہو تو غیرت تو کچھ نہیں ہوتا تو جی عیسیٰ نے اسی زندہ جا کے تو غیرت بڑی چپڑ لاتا ہوں تو کوئی سمجھ آئیے مولوی صاحب شریف کو یا نہیں جب وہ کہیں غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر تو آپ کہیں تمہیں بھی غیرت کرنی چاہیے غیرت کی جا ہے موسیٰ زندہ ہو آسمان پر اور مدفون ہو زمین میں چاہے جہاں ہمارا وہ غیرت کتنے بڑھ گئی تو ٹھیک ہے یا نہیں اور اس کا جواب دیا ایک فارسی شاعر نے اصل بات یہ ہے کہ اوپر اور نیچے سے یہ ضروری نہیں کہ جو اوپر اڑ رہا ہو یا اوپر اس کا درجہ اونچا ہے آپ چیز لیں اور پیچھے یہ آپ سے اوپر ہے یا نیچے جتنا وہ اڑتی ہے آپ اڑ رہے تھے تو ان کا درجہ زیادہ ہے آپ کا تو اس کو چاہیے کہ گدھوں کا درجہ زیادہ ہو جائے اور چیلوں کا کبے کا وہ اوپر اڑ رہے اونچے کا ہے اور تم تو نیچے زمین پر تو اس سے تو اوپر اور نیچے ہونے سے درجہ کا نہیں ہوگا اور اگر یہ لینا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے اوپر گئے ٹھیک ہے اگر اسی سے درجہ بننا ہے تو پھر جہاں سے کہاں بھی پہنچا ہے وہاں تک عیسیٰ کی طرف سے نہیں پہنچا ٹھیک ہے یا نہیں لیکن اس کا جواب دیا ہے فارسی خان شاعر نے کیا وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ زیر زمین مصطفیٰ زیر زمین عیسیٰ یہاں پر آسمان مصطفیٰ زیر زمین عیسیٰ یہاں پر آسمان وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ مصطفیٰ زمین کے نیچے ہے اور عیسیٰ آسمان پر ہے مصطفیٰ زیر زمین عیسیٰ یہاں پر آسمان زیر دریا دشمت بالا ہو بابے ناتا زیر دریا دشمت زیر دریا دشمت بالا ہو بابے ناتا موتی جو ہوتی ہیں وہ سمندر کی تہ نہیں ہوتے ہیں جو بلبلے ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں اوپر والے کی شان زیادہ ہے پھر تو بلبلوں کی شان ہوتی ہے زیادہ ایک عربی کا شعر تھوڑی سی ترمیم سے میں نے اس میں ترمیم کر کے بنایا ہے اور وہ میری کافی میں لکھا ہے ہمارا ترل بہرا فوقہ ہیبہ وتستقر باقصى قاره الدرر ہمارا ترل بہرا فوقہ ہیبہ کیا تو نہیں دیکھتا سمندر پر کہ اس کے اوپر بلبلے ہوتے وتستقر باقصى قاره اور اس کی بالکل انتہا نیچے آخر میں کیا ہوتا ہے الدرر موتی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہو اس سے تمہاری غیرت میں جوش آتا ہے تو موسیٰ جب آسمان کو تمہاری غیرت کیا ہو جاتا تو عیسیٰ کے لیے موسیٰ جو اسلام عیسیٰ کے لیے تب موسیٰ بڑا کر سب اسلام ختم ہے موڑی یا نہیں بولو تو صحیح ایٹم بم ہے یا نہیں اس کا نام ہے ایٹم بم کہ قادیانیوں کے جتنے سوالات جتنے اعتراضات جو دلائل وہ کہتے 30 ایسوں سے ثابت ہوتا ہے عیسیٰ مر گئے 30 ایسوں میں کہتا ہوں اگر ان 30 ایسوں سے عیسیٰ ثابت ہوتے مر گئے تو موسیٰ کیسے بنے گی اب ان کی بڑی دلیل ہے کہتے ماں محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول اس سے پہلے آیت پڑھتے ہیں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلق من قبل رسول کہ مسیح ابن مریم اللہ کا رسول ہے اس سے پہلے رسول سارے گزر چکے ہیں یعنی کہ مر چکے ہیں عیسیٰ سے پہلے تو مر گئے گزر گئے ہیں کہاں مانا پودوں میں یہی مانا ہے یا نہیں اب قادیانی کہتے ہیں کہ جب کسی قسم کی آیت آ گئی ماں محمد اللہ رسول میں قبل رسول تو ماننا پڑے گا کہ محمد سے پہلے بھی سارے رسول گزر گئے یہ نیچے مر گئے اور اس میں عیسیٰ بھی ثابت ہو گیا مر گئے ہم کہتے ہیں اگر اس آیت کے روح سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ مر گیا تو پھر سارے مر گئے پھر موسیٰ کیسے بچ گئے اس آیت کی ہوتے ہوئے موسیٰ بچ گیا یا نہیں اور پھر دیکھے نہیں کہو موسیٰ بچ گیا یا نہیں اگر موسیٰ بچ سکتا ہے عیسیٰ بھی بچ سکتا کچھ سمجھ بات آئی تو یہ تو میں نے آپ کو ایک جواب سمجھایا ہے جو تمام اعتراضوں اور تمام سوالوں کا جواب ہے تفصیلی جواب ہر آیت کے وہ کاپی کے اندر موجود ہے دلائل ضربہ نزول کے 10 میں نے پیش کیے آیات قرآنی ہے وہ اس میں موجود 2 آیتیں میں نے ابھی آپ کو ملنے کی کتاب سے پیش کی باقی 8 آیتیں اس کاپی کے اندر موجود وہ آپ خود پڑھ لینا اور دیکھ لینا اس میں 2 باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس بات ایک لفظ توقع کا معنی ہے مرزا قادیانی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ توقع جب باپ تفعول میں ہو اللہ اس کا فاعل ہو اور زیرو اس کا کوئی مفعول ہو
اس کا معنی موت اور قبضے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. مرزا صاحب کی کتاب ہے توحفہ گولرویہ، توحفہ گولرویہ، اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ علم ناز کا یہ مانا ہوا فائدہ، علم ناز کا یہ مانا ہوا فائدہ ہے کہ جب تبصی بات افعال ہو، اللہ فاعل ہو، زیرو مفعول ہو، اس کا معنی موت یا قبضے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی اسے توڑ دے تو میں 1000 روپے انعام دوں گا. یہ مرزا قادیانی نے لکھا. سنا کہ اس کے بیٹوں نے کہا ہے ہم 10,000 روپیہ انعام دیں. بات تفاعل ہو، اللہ فاعل ہو، زیرو اس کا مفعول ہو اور معنی اس کا موت اور قبضے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. یہ ان کا کیا ہے؟ اور کہتے علم ناو کا یہ کہا ہے کلو کے بچے کو پوچھے پہلے علم ناو کی گل ہے یا علم لغت کی بات ہے یا زیادہ سردی کا لفظ کی زبان علم ناو کا کہا ہے بس توجہ بات فوج اللہ بھائی زیرو مقبول ہو گئے اس کا معنی ضرور موت کو یا سردی کا لفظ یا لغت کی لفظ کی زبان. علم ناو کا یہ مانا ہوا ہے. اب ہم اس قاعدے کو توڑتے ہیں، اس قاعدے کو قرآن سے بھی، احادیث سے بھی اور مرزا قادیانی کی کتابوں کی روح سے بھی. سمجھ آئیں گی کہیں قرآن سے کیسے پوچھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. پتہ لگا توفی منام کے معنی بھی ہے موت کے علاوہ ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں یہاں تو لیل اور نوم کا کرینہ موجود ہے. چلو چھوڑو، ہم مرزا قادیانی کی کتاب سے حوالہ پیش کرتے ہیں. یہی برائے نام دیا پہلے سے آیت سے. اس سے مرزا نے اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا، یا عیسیٰ انی، اے عیسیٰ میں تجھے پوری پوری نعمت دوں گا. اب متوفی بات بتاؤ ہے کہ نہیں، اللہ فاعل میں ہے کہ نہیں، مفعول زیرو ہے یا نہیں، وہی بیانی آیت ہے یا نہیں. اور مرزا نے خود اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ پوری نعمت دوں گا. اب متوفی بات بتاؤ ہے کہ نہیں، اللہ فاعل میں ہے کہ نہیں، مفعول زیرو ہے یا نہیں، وہی بیانی آیت ہے یا نہیں. اور مرزا نے خود اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پوری پوری نعمت دوں گا. موت اور قبضے کا معنی کہاں گیا؟ تو اسی آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی سے لکھا ہے. اب مرزا کہتے ہیں یہ تو اس کی غلطی ہے، اس پر انعام دیا میں بہت سی عقیدے پر تھا لہٰذا سارے میں نے غلط لکھا ہے. یہ بھی میں نے غلط، بس معنی بھی بدلتے رہتے ہیں لغت میں، پر لغت کے معنی تو نہیں بدلا کرتے. اچھا چلو چھٹی چھوڑ دو. پھر ہم نے اس کا ایک معنی پیش کیا ہے. مرزا کی کتاب ہے سراج منیر، سراج، اس کا صفحہ غالباً 20 ہے. اس کے حاشیے پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ یہ الہام انی متوفی کا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دیا تھا آج سے 17 سال پہلے. آج سے، اور کہتے ہیں اس وقت اس الہام کے خوب معنی کھلے. میں جب برائے نام دیا لکھی ادو تو مانا کیتا پوری پوری نعمت دوں گا. ادو سے اس الہام سے میں نے مل گئے تو کھل گئے کوئی نام چلو رسمی عقیدے کے مطابق لکھ دیتا. ٹھیک ہے. اب کہتا ہے 17 سال ہو گئے اس الہام کو اور اب اس الہام کے خوب معنی کھلے ہیں. بولتے ہیں خوب کھلے ہوتے تو خوب میں نے کھلے نا ایک ہی ہے. کہتا ہے اے عیسیٰ میں تجھے ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا. میں تجھے ذلیل اور لعنتی موتوں سے، تو میں نہ موت نہ بنی. اور یہ میں نہ ہوگا الہامی میں نہ جو 17 سال بعد کر رہا ہے اس نے بھی اس نے میں نے کیا ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا. تو مرزا قادیانی کا خود اپنا قائم کردہ ایک چیلنج تھا، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بچاؤں کیا یہ کرنا. مرزا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ الہام کو فقط نازل ہوا تھا جب یہود ان کے قتل کے در پہ، جب یہود ان کے، اور مجھے الہام ہوا ہے جب کہ مجھے ہنود میرے قتل کے در پہ ہے. ہنود ہندو، ادھر یہود تھے عیسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہے، ادھر کون ہے؟ ہنود میرے قتل کے در پہ. اللہ نے مجھے یہ الہام کیا ہے اور اب اس الہام کے خوب معنی کھلے کہ اے عیسیٰ میں تجھے ذلیل اور لعنتی موتوں سے. تو معلوم ہوا کہ توفی بات کا کون اللہ فاعل زیرو مفعول اور میں نے اس کا موت سے بچانا ہے، مارنا یا قبضے روح ٹوٹ گیا یا نہیں. اس سے بڑھ کر ایک حوالہ میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں جو میری اپنی دریافت ہے اور میں نے اپنے استادوں کو بھی وہ تحفہ پیش کیا.
استادوں سے نہیں لیا، خود استادوں کو میں نے پیش کیا ہے، دیا دیا دور کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مل گئی جس میں توقع بات تفاول اللہ باعث زیرو مقبول اور میں نہ موت نہیں ہو سکتا، کب ضروری ہو سکتا۔ حدیث ملی کہاں سے؟ حج کے بعد، کہاں حج اور کہاں توقع؟ حج کے بعد میں باب الرمی، باب اور شیطان روڈ مریض حاجی جا کے کنکر روڈ مار دیں کوئی کہاں وہ دکھا دے۔ نبی پاک فرمایا مر رمل جماعت مر رمل جمارا، جو شیطانوں کو کنکر مارتا ہے فلا یدری ما لہو، اسے کوئی پتا نہیں کہ اس اجر سے کیا ملے۔ مر رمل جماعت فلا یدری احد ما لہو، کسی کو کوئی پتا نہیں کہ اس کا اجر ثواب اسے کیا ملے گا۔ حج کے میدان میں اور حج کے مناسب میں سب سے مشکل ترین کام جو ہے حاجی کے لیے وہ کنکر مارنا۔ اتنے حاجی مرتے ہیں چڑھ چڑھ کر، ہم بھی کئی دفعہ کلمہ شہادت پڑھ چکے تھے، اتنے پھنس گئے لاشوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے، ایسے ایسے موقع ہے، اللہ نے بچایا ابھی تک۔ لیکن مشکل ترین حاجی کے لیے جو کام ہے وہ یہ ہے کنکر مار۔ تو نبی کریم نے فرمایا مر رمل جمار فلا یدری احد ما لہو، جو رمی جمار کرتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں کہ اس کا اجر کیا ہے۔ حتی یتوفہ اللہ یوم القیامت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پورا پورا اجر دیں گے قیامت کے لیے۔ حتی یتوفہ اللہ یوم القیامت، اب یہ توفی ہے یا نہیں؟ اللہ فاعل ہے کہ نہیں؟ زیرو مقبول ہے یا نہیں؟ اور قیامت کے دن اللہ اس کو موت دے گا۔ یہ میں نے کہ جو رمی جمرہ کرے گا اس کو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ اس کو قیامت کے دن اللہ موت دے دے گا، یہ میں نے پھر پورا پورا اجر دینا ہے۔ حتی یتوفہ اللہ یوم القیامت، یہاں تک کہ قیامت کے اللہ اس کو اس کا پورا پورا اجر دے۔ تو معلوم ہوا توقع بات تفاول اللہ فاعل زیرو مقبول، لہر اور نون کا کرینہ بھی کوئی نہیں، کوئی بات بھی نہیں، لیکن میں نے وہاں پر موت یا قبضے روح نہیں ہے، ملنے کا چیلنج ٹوٹ گیا، 10,000 روپے کیا مجھ سے۔ اب انہیں کہیے 10,000 رکھو کسی سالت کے بعد، ہم تمہیں قرآن سے حدیث سے ملنے کی اپنی کتابوں سے یہ قاعدہ اس کا توڑ کر دکھائیں گے کہ توقع بات تفاول ہوگا، اللہ فاعل ہوگا، زیرو مقبول ہوگا، میں نے اس کا موت نہیں ہوگا۔ ملنے کا چیلنج ختم ہوا یا نہیں؟ اب ہمارے استادوں کا چیلنج سنیے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد حیات صاحب فاتح کامیان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے بارے میں ایک کسی طرح کا قاعدہ بنایا۔ تو فرماتے ہیں بات تفاول ہو، اللہ فاعل ہو، مفعول اس کا زیرو ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، جو بغیر ایک قید بتا دیتی، باقی تو وہ شرط ہے جو شرطیں مل رہے لگائیں وہی شرطیں، لیکن صرف تھوڑی سی بڑھائی کہ مفعول زیرو ہو جو بغیر اس میں توقع کا معنی ہوتا ہے آسمان پر اٹھانا، اس کے سوا کوئی معنی نہیں۔ ہم نے جو ملائیوں کا قاعدہ توڑا یا نہیں؟ ہمارا قاعدہ ان کا بابا بھی نہیں توڑ سکتا، مرزا کا یعنی قبر سے نکلا تو بھی نہیں توڑ سکتا۔ باب تفاول اللہ فاعل مفعول زیرو ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہوا وہاں پر توقع کا معنی آسمان پر اٹھانے کے سوا اور کوئی ہوتا ہی نہیں، توڑ کر دکھانا۔ اب سوال یہ ہے مرزا آپ سے پوچھیں گے کہ یہ قاعدہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ آپ سے سوال کرے کہ یہ قاعدہ جو آپ سنا رہے ہیں کہ بات تفاول اللہ فاعل ہو، زیرو مقبول ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو اور وہاں توقع کا معنی ہوتا ہے آسمان پر زندہ اٹھانا، یہ قاعدہ آپ نے کہاں سے لکھا اور کہاں سے لیا؟ آپ اس کا جواب دیں کہ جناب یہ ناو کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جس ناو کی کتاب میں مرزا قادیانی کا قاعدہ لکھا، اس کے اگلے صفحے پر ہمارا لکھا ہوا تو سنا کہ نہیں؟ اس کا بھی گھڑن تو گاڑا بھی گھڑن نو لفظ گاڑا لفظ یہ ادارا پہلے اناندے دن میں آئے نہیں وہ کیا گئے میرے نام کا یہ صحیح مانا ہوا قاعدہ ہے کہ بات تفاول ہو اللہ فاعل ہو زیرو مقبول ہو تو اس کا میں سوا بہت نہیں ہوتا، یہ قاعدہ یہ علم نام کی کتاب لکھ جو ہے بالکل خدا کی قسم اسے کتاب دے اگلے سمے تو ساڈا نہیں یہ نہ ہوئے تو میرے بھی کیا چور کی سزا بیٹھے آپ بے شک ملائیوں کو چیلنج کرتے اور حلفن کہہ دیں کہ جناب جس نام کی کتاب میں مرزا قادیانی والا قاعدہ لکھا ہوا ہے بین ہی اسی کتاب کے اگلے سمے پر ہمارا لکھا ہوا تو عقل آئی ہے یا نہیں؟ دل خوش ہوا ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ نہ لے کے ڈالا
بولو تو صحیح نہ اناندا نہ کرنا گاڈا اناندا بھی کرن کی گاڈا بھی گھڑن تو یہ اناندا لاپ کیا گاڈا بھی لاپ یہ کتاب ہے اناندا کا پڑھا اس میں گاڈا بھی ہونا ہے ہی کوئی نہ نہ دی کتاب میں قاعدہ ہے اناندا تو نہ گھسانا انہوں نے گھڑے ہاتھ سے نکال لیا ٹھیک ہے کہ نہیں اگر وہ گھڑ سکتے ہیں تو ہم بھی گھڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ تو ہے توفی کی بحث جو وہ کہتے رہتے ہیں کہ توفی کا مانا موت کے سوا کوئی نہیں ہم نے ثابت کر دیا کہ موت کے سوا بھی ہے موت کے سوا اب بات یہ ہے توجہ کرو یہ ہے کیا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا رافع ہوگا اس کا معنی کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ توفی کے دو معنی ایک معنی حقیقی ایک معنی مجازی ایک معنی حقیقی ایک معنی اور مجاز کے لیے اصول یہ ہے کہ مجازی معنی وہاں لیا جاتا ہے جہاں حقیقی معنی نہ لیا جائے حقیقی معنی مشکل ہو جائے مثلا آپ کہیں شیر آ گیا اس کا معنی یہ لیا جائے کہ جنگل کا شیر لیکن اگر آپ کہیں شیر آ گیا اور جناب ہم سب کھڑے ہو گئے اور ہم نے اس کا استقبال کیا اور وہ شیر جنگ تھا اور یہ تھا اب یہ کرینہ ایسا ہے اس نے ہمیں یہ کہا ہم نے اس کو یہ کہا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جنگل کا شیر نہیں ہے یہ کوئی اور شیر ہے ٹھیک ہے یہ جنگل شیر ٹھیک تو جب کوئی لفظ ایک معنی حقیقی ہوتا ہے تو حقیقی معنی اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب کہ حقیقی معنی لینا متاثر اور مشکل ہو تب مجاز کی طرف جاتی ٹھیک ہے ورنہ تو حقیقی معنی لیا جاتا توفی کا حقیقی معنی تمام مفسرین اور اہل لغت لکھ رہے ہیں التوفی اخذ الشیء واقعا اخذ الشیء کسی چیز کو پورا لینا یہ اس کا حقیقی ہے والموت نوع منہ اور موت معنی توفی کا ہی اس کی ایک مثال مجازی معنی موت اس کا تو جب حقیقی معنی کی جگہ پر ممکن ہو تو پھر مجازی لینا چاہیے نہیں تو ہمارے اکثر مفسرین نے یا عیسیٰ انی متوفی کا اس کا معنی دیا کہ اے عیسیٰ ہم تجھے پورا لیں گے یعنی ہم تجھے اٹھانے والے آسمان پر رات ہوتا اسی کی تشریح سمجھ گئے یا نہیں لیکن بعض نے اس کا معنی موت بھی کی جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس کی تفسیر آتی ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا اے ممیت ہوگا ہے کہ میں تجھے موت دینے والا پکا یعنی کہتے ہیں ابن عباس جو چیزوں میں مفسرین ہیں انہوں نے مانا جب اس کا موت کا کر دیا تو ثابت ہوا کہ توفی کا معنی موت ہے ہم کہتے ہیں مانتے ہیں توجہ آیا کوئی نا آپ کو تو وظیفہ ہے میں نے کچھ کہہ رہا ہوں منچے میں گویا و تمبورا ہے منچے میں سرایا میں کچھ کہہ رہا ہوں یا پورا چل ٹھیک نیک آدمی اچھے آگے تو اب جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن حضرات نے توفی متوفی کا میں نے موت کیا ہے جیسا کہ عبداللہ ابن عباس نے انہوں نے آیت میں تقدیم و تاخیر کے قائل ہوئے مثلاً وہ کہتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفی کا اے ممیتوں کا ایندھن کی رائے عدل ہوگا رافع کا الان اب تو میں تجھے اٹھاتا ہوں اور جب تیری موت کا وقت آئے گا تو تجھے موت دوں گا اس لیے اگر کسی نے متوفی کا معنی موت کیا ہے تو وہ ہمارے خلاف نہیں ہے کیوں وہ کہتا ہے موت آئے گی جب وقت آئے گا اس وقت میں تجھے اٹھاتا رافع کا الان کیوں واؤ جو ہے درمیان میں یہ واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہوتی واؤ مطلب جمع کی الواو للجمع یہ تو ہر طرف نہ پڑا ہوا شرح میں کامل پڑا ہوا طالب علم بھی جانتا ہے کہ واؤ جو ہوتی ہے جمع کے لیے ہوتی ہے ترتیب کے لیے ثم اور فا ثم اور فا یہ ترتیب کے لیے ہوتے ہیں اور واؤ ترتیب کے لیے ہوتی ہے واؤ یہاں پر آئی ہے چار اللہ نے وعدے کیا ہے ایسا میں تجھے موت دوں گا اور میں تجھے اٹھاؤں گا اور میں تجھے کافروں کے ہاتھوں سے تعلق کروں گا اور میں تیرے متقین کو تیرے نہ ماننے والے غالب بھی کروں گا چار بات ان کو ترتیب ضروری نہیں آپ بازار جاتے ہیں چار چیزیں خرید کے لاتی ہیں
آپ کہتے میں بازار گیا تھا اور میں وہاں سے کپڑا بھی لایا تھا, جوتا بھی لایا تھا, سبزی بھی لایا تھا, گوشت بھی لایا تھا. ہو سکتا ہے کہ کپڑا آپ سب سے آخر میں خریدا, لیکن آپ کپڑا پہلے بیان کریں کہ ابو عید پہ ہوں گی تو عید کی بات کرا نواں جوڑا خرید کے آئیں گا. میں کپڑا لایا اور جوتا لایا اور گوشت لایا اور یہ چاروں چیزیں لائے, تو اس میں جو ترتیب آپ بیان کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہی ترتیب ہو. اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. حضرت مریم کے بارے اللہ فرماتے ہیں یا مریم مفت ہوتی وقت دی مر گئے, وقت ربے کے وقت دی سجدہ پہلے تو رکوع بعد ہے دونوں میں کہ نہیں, وقت دی مر گئے تو سجدہ پہلے ہوتا ہے یا رکوع پہلے ہوتا ہے. پھر پتہ لگا کہ بھاؤ ترتیب کے لیے ان لقل آخرت والاولی, اے پیغمبر تیرے لیے آخرت کی زندگی بھی ہے اور دنیا کی زندگی. آخرت پہلے نہیں ہے پیچھے, لیکن یہاں ذکر نہیں. پتہ لگا واؤ ترتیب کے لیے نہیں, واؤ ترتیب کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ تبصرے زمانے سے لوگ موت کر لو, جنہوں نے موت کیا ہے وہ اس میں تقدیم و تاخیر کے قائل ہے. وہ کہتے ہیں موت آئے گی جب وقت آئے گا اور اس وقت تمہیں میں اٹھاتا ہوں. ترتیب ہے جنہوں نے ماؤ کو, جنہوں نے اس آیت میں ترتیب کا خیال رکھا انہوں نے توسیع تمنا کیا پورا پورا لینے کا, اٹھانے کا, کہ میں تجھے پورا پورا لوں گا کہ میں تجھے اٹھاؤں گا. بات میری سمجھ نہیں آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے. تو یہ توسیع کی قید کیا ہے, یہ تو انہیں بڑا ناز ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مانا جو ہے موت ہے نہیں, اگر موت کرو تو تقدیم و تاخیر کے قائل, اس لیے کہ واؤ ترتیب بھی نہیں ہوتی. اور ترتیب کے لیے واؤ خود مرزا قادیانی کے نزدیک بھی نہیں. کیسے سمجھو, وہ جو مولوی جو رومال والا ہے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر نیچے دیکھ رہا ہے یا سو رہا ہے, جو ہے اس میں قادیانی کے نزدیک بھی ترتیب قائم نہیں رہتا. یہاں اللہ نے چار والے کتنے, اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا, مرزا قادیانی کا مان, میں تجھے کا مرزا کہتا ہے موت کے بعد جو رفع ہوتا ہے وہ رفع روحانی ہوتا ہے, اور میں تیرا رفع روحانی کروں گا. ٹھیک ہے. تیسرا بات ہے وہ مطہروں کا من الذین کفروا, اور میں تجھے کافروں سے پاک کروں. اب سوال یہ کہ کافروں سے پاک رب نے کم کیا. مرزا قادیانی کی تقریر سنو, توجہ ہے یا کوئی نہ. مرزا قادیانی کی تقریر یہ ہے, اور اس سے پہلے ایک آیت تھوڑا غور کرو, توجہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر رفع کی ایک دلیل کیسے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کروں وما کروں گا, وما کروں واللہ خیر الماکرین. یہودیوں نے تدبیر کی ہے عیسیٰ کو قتل کرنے. اے عیسیٰ, یہودیوں نے تدبیر کی تیرے, وما کروں, اللہ نے تدبیر کی تیرے بچانے کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ کے تدبیر کرتا. ہم کہتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے جانے کی دلیل ہے. کیسے تمام مفسرین بے اتفاق لکھتی ہے یہودی قتل کے در پہلے ایک یہودی اکثر یوٹی 30 روپے لے کر حضرت عیسیٰ کو پکڑوانے کے لیے ان کے گھر داخل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جبریل امین اور میکائیل کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اسی مکان کے روشن دان سے. اور وہ آدمی جو پکڑوانے کے لیے گیا تھا اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی, عیسیٰ کی شکل بنا دی اس کی. اب یہودی جو غیر آئے ہوئے سے قتل کرنے کے لیے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ بھی گھر کے اندر چلے گئے. آگے گئے تو عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے, عیسیٰ کی شکل تھی نا بالکل, انہوں نے پکڑ لیا, پکڑ کر مارا پیٹا جو کچھ کرنا تھا کیا. کس کے ساتھ کیا, اپنے اکثر جوتی یہودی کے ساتھ جو عیسیٰ کی شکل میں تھا. اکثر جوتی اس کو مارا پیٹا, اس کو پھانسی پر لٹکایا. جب وہ ساری کاروائی کر چکے تو انہیں ہوش آئی کہ بھائی یہ تو ہم نے عیسیٰ کو رسولی بھی دے دیا تھا, وہ ہمارا آدمی بگڑ گیا. وہ جو کہتا تھا میں تو عیسیٰ نہیں ہوں, وہ تو مار دیا نا. وہ آ کر تو عیسیٰ ماروں پتھر سے جتیاں مکے سے گلنے سے ہڑیاں بننے, وہ آ کر میں عیسیٰ نہیں, میں تو اکثر جتیاں پیاز کا جتی ہوئی تھا, ہم تو جتی بڑھنا تو ان کی شکل نہیں عیسیٰ کیا. ہم جو بولے عبد القدیر آئے کہ اور کوئی اور سے بن جائے گی شکل میں, ٹھیک ہے, ابھی تو کوئی قدیر سمجھ
وہ آخر میں نے عبد القدیر میں تو فلانا ابھی ابھی لو اصلی چمڑنا. لیکن بعد میں انہیں ہوش آئی کہ بھائی وہ تو عیسیٰ ہم نے سوئی دیا تو ہمارا آدمی کدھر گیا, اور اگر وہ آدمی ہمارا جو تھا وہ بن گیا تھا عیسیٰ, اس کو ہم نے مارا تو عیسیٰ کدھر گیا. اس پر اپنے کا ولا کر چھپ گیا ان کو شبہ, ان کو شبہ پڑی. اچھا یہ تدبیر ہم بتاتے ہیں جو تمام مفسرین نے لکھی. ماکر اللہ انہوں نے تدبیر کی, لیکن اللہ نے تدبیر کی ان کو بچانے کی. اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہتر ہے ہمارے, ٹھیک ہے. میں وہی کہتی ہے کہ نہیں, یہودیوں نے عیسیٰ کو پکڑا, عیسیٰ کے شبیہ کو نہیں پکڑا تھا, عیسیٰ کو پکڑا اور اس کے منہ کا تھوکا, اس کو اس کی ہڈیاں توڑی, پتلیاں توڑی, جوتے مارے, ایسا مذاق کیا, کانٹوں کا ایک تاج بنایا اور وہ تاج عیسیٰ کو پہنایا. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میں یہودیوں کا بادشاہ, تو یہودیوں نے ان سے مذاق کرتے ہوئے ایک کانٹوں کا تاج بنا کر انہیں پہنایا اور کہا یہ زیادہ بادشاہ, منہ سے کھکیا, گالی دیتی, بڑے بڑے بابات کی ماریا اور ان کی پتلی توڑ دی. اس کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چلایا, عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چلا لیا. ان کے ہاتھ پاؤں میں مرچ ڈھو دی اور سولی کو لٹکا کے مرچ ڈھو کے چلے گئے. جب شام ہوئی تو انہیں صبح کی سنیچر کا دن, اور سنیچر کا دن ان کے نزدیک کا بڑا عزت والا دن ہے ہمارے جمعے کا. تو سنیچر کی رات بھی ان کی یہاں بڑی عزت کی رات دی جاتی ہے, ہمارے یہاں جمعے کی رات ہوتی. اب انہوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتار دیا, ان کے ساتھ اور بھی دو آدمی کو سولی دی تھی ان کو نیچے اتار دی. انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ مر گیا پر وہ مرا نہیں تھا, وہ تو اتار کر چلے گئے. عیسیٰ کو ہوش آئی تو وہاں سے کسی کھسکا کر اور چلا گیا اور اپنے زخموں کا علاج معالجہ کر کے ہجرت کر کے چھپ چھپا کر کشمیر آ گئی. کہاں پر آ گئی؟ اور یہاں 87 برس گمنامی کی زندگی میں رہا اور 120 سال عمر پا کر کشمیر میں فوت ہو گئی. یہ ہے مرزا قادیانی کی تقریر. اب ذرا غور کیجیے دو باتیں. ایک تو یہ کہ اگر اللہ کہتا ہے انہوں نے تدبیر کی قتل کر دی اور میری تدبیر ان سے غالب ہے, کیا یہی خدا کی تدبیر ہے کہ یہودیوں نے انہیں پکڑا, مارا, تاج کانٹوں کا پہنایا, پتیاں توڑی, سولی چاڑیا, جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ عیسیٰ کے ساتھ کر لیا, یہی خدا کی تدبیر ہے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن اپنے احسان جتائیں گے وہ ایک کفت تو بنی اسرائیل ان کا یاد کر آئے عیسیٰ جب میں نے بنی اسرائیلیوں کو تو اس سے روک لیا, تیرے ریڑے بھی نہ آنا. اگر انہوں نے بقول مرزا قادیانی عیسیٰ کو پکڑ کر مارا, کانٹوں کا تاج پہنایا, سولی پر چڑھایا, پھر اللہ تعالیٰ کیسے کہیں گے ایسا یاد کر جب سے میں نے بنی اسرائیل کو تو اس سے روکا. معلوم ہوا کہ ان کی کہانی ساری من غلط اور غلط یہودیانہ ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ بات ایک بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بقول مرزا قادیانی جب عیسیٰ سولی چڑھائے گئے اور اس کے بعد وہ چھپ کر آ گئے کہاں؟ کشمیر, اور 87 برس وہاں رہے تو موت تو ان کی بعد میں آئی, موت ان کی, اور موت کے بعد ان کا رفع ہو گیا روحانی. لیکن تطہیر جو تھی کافروں سے وہ 87 برس موت سے پہلے, جب وہ ہجرت کر کے آ گئے مولوی صاحب کو نیند آ گئی اور اس کو بھی نیند آ گئی اور میں بھی چھٹی کرنا چاہتا ہوں. آپ کو تمہیں نیند آئے گی, یہی بات سن لو میں ختم کر. یہ میرے پاس کتا ہے, جس کو نیند آئے گی اس کو یہ لگاؤں گا. کیا اچھا چلو سنو. اچھا اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے, توجہ کیجیے. مرزا قادیانی کی اس تقریر کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام یہودی انہیں پکڑ کر سولی چڑھاتے ہیں, اس کے بعد وہ بچ بچا کر کشمیر آ جاتے ہیں تو 87 برس کشمیر میں زندہ رہتے ہیں. تو یہودیوں کے ہاتھوں سے پاک ہو گئے یعنی مطہروں کا من الذین کفروا, اور موت آئی بعد میں. تو گویا بادہ ترتیب مرزے کے نزدیک قائم نہ رہی. مرزے کے نزدیک ترتیب یوں ہے, یا عیسیٰ انی مطہروں کا من الذین کفروا, پہلے تجھے میں کافروں سے پاک کروں گا, وہ متوفی کا پھر تجھے موت دوں گا, اور آپ کا اور پھر تجھے اٹھاؤں گا. تو ترتیب تو مرزا قادیانی کے نزدیک بھی قائم نہیں رہتی. اس لیے ترتیب کی اس میں بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ توفی کا معنی پورا لینا حقیقی معنی ہے اور موت اس کا مجازی معنی ہے. اگر آپ مجازی معنی لیں تو پھر اس میں ترتیب نہیں ہوگی. موت آئے گی جب وقت آئے گا اور رفع ہوگا. آپ جیسا کہ ابن عباس کی تفسیر میں موجود ہے.
باقی اکثر نے اس کا معنی کیا اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا دوں گا، یعنی تجھے اٹھاؤں. سمجھ آئیے نہیں ہے؟ اسی کو اللہ نے آگے کہا برا ہے، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا اپنی طرف سے مراد آسمان کی میں نے سارے دلائل اس سے لے لی. سمجھ آئیے نہیں؟ اس لیے کسی پر اتفاق کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تھک گئے ہیں اور نیند آئی ہے. صبح انشاءاللہ تیسری بیعت جو ختم نبوت اجرائے نبوت کی ہے وہ شروع ہوگی اور صبح حضرت سے پہلے سبق ہوگا، حضرت کے بعد اگر نہ ہوا تو زور کے بعد سبق اثر تک ہوگا، اثر ہونا چلا جائے گا. تو یہ کل تیسری بیعت کی نہایت اہم بیعت ہے کہ نبوت بند ہے یا جاری ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو اس کے چند اصول سمجھائے جائیں گے. اگر آپ سمجھ گئے تو کوئی قادیانی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ. کیا حیات النبی کو یاد ہو اس کا جو بات ہمارا موضوع ہے وہ بات کرو، وہ پوچھو، وہ سیکھو. حیات النبی ثابت کرنے کے لیے یہاں بہت استاد موجود ہے، ان سے پوچھو جو ہمارا موضوع ہے. بس اس کو نہیں، اس کو سزا دی گئی ہے. وہ جو یہودی تھا اور حضرت عیسیٰ کو پکڑوانا چاہتا تھا اسلام نبی کو اور اس کو وہ سزا دلوانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ جو سزا وہ دلوانا چاہتا تھا وہی سزا اس کو دلوا دی. بلا یہی کوئی مقصد سے جو اللہ گیا ہے چاہ اللہ چاہ کرتے جو سزا وہ عیسیٰ کو دلوانا چاہتا تھا اس کا علاج یہی تھا کہ وہی سزا اس کو دیا. سمجھ آئیے نہیں آئی؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہے.